آج پہلی بار وہ میرے ساتھ میرے گھر آئی تھی اور یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میں گھر میں بالکل اکیلا رہتا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ دکھ کا اظہار کرے گی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ حسن، تم اکیلے رہتے ہو؟ میں نے سر جھکا کے کہا، ہاں نادیہ، میرے ماں باپ چند سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ وہ قریب آئی، اس کی آنکھوں کی چمک مجھے حیران کر رہی تھی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے بولی، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں تمہاری زندگی سے ساری محرومیاں مٹا دوں گی۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گی کہ تم پچھلی ساری تلخ یادیں بھول جاؤ گے۔ میں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کی روشنی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ خوشی کیسی ہے، لیکن مجھے لگا یہ محبت کی ہی جھلک ہے۔ میں ذرا سا قریب ہوا تو وہ لپک کے میرے سینے سے لگ گئی۔ اچانک میرے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ مجھے کبھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ یوں بے ساختہ میرے اندر سما جائے گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تو وہ اور قریب ہو گئی۔ اس کے بال میرے چہرے کو چھو رہے تھے اور اس کی سانسیں میرے گال پہ بکھر رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش یہ لمحہ تھم جائے۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے اپنے اوپر جھکا لیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ اس کی آواز مدھم سی تھی، حسن، مجھے چھوڑنا مت۔ میں نے لرزتے لبوں سے کہا، کبھی نہیں نادیہ۔ وہ ہنس دی اور اس کھنکتی ہنسی کے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ میری گردن میں چھپا لیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کا لمس دل کی دھڑکن کو کس طرح بے قابو کر دیتا ہے۔ وہ میری گردن کو چومتے ہوئے جب زبان ہلکی سی پھیرتی تو میں سکون کی گہری وادیوں میں اتر جاتا۔ وہ میری آغوش میں ہلکی سی کانپ رہی تھی اور میں اسے تھامے ہوئے مدہوشی میں کھو رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے اپنی طرف کھینچتی اور پھر جیسے بے خودی میں خود کو میرے حوالے کرتی جاتی۔ میں نے اسے لباس کی قید سے آزاد کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ بند ہو رہی تھی، جیسے اس لمحے کو اور بھی گہرا بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھے تو وہ کانپ کے پلکیں جھکا گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، نادیہ، تم میری زندگی کا پہلا سکون ہو۔ اسے دھیرے سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اور آخری بھی۔ میں نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکائی اور ہم دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئیں۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، لمحے کا شور ہمارے اندر تھا، لیکن باہر مکمل خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اتنی شدت سے تھام رکھا تھا کہ جیسے ڈر ہو، اگر چھوڑ دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھی اسے اپنی گرفت میں اور مضبوط کر لیا اور یوں ہم دونوں لمحوں کے حصار میں کھو گئے جہاں الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے تھے، تب مجھے رشتہ داروں نے چچا کے گھر بھیج دیا۔ پہلی بار دروازہ کھلتے ہی چچی نے کہا، یہ بھی یہاں رہے گا کیا؟ اب چچا نے سنجیدگی سے کہا، یتیم ہے، کہاں جائے گا، ساتھ رکھنا ہی پڑے گا۔ میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ چچی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، سنو، کھانے پینے میں زیادہ منہ نہ کھولنا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے زیادہ بھوک نہیں لگتی، بس تھوڑی سی روٹی کافی ہوگی۔ وہ بولی، دیکھتے ہیں۔ صبح میں سب سے پہلے اٹھتا، پانی اپنے کزنز کے جوتے پالش کرتا اور پھر اپنے اسکول کی تیاری کرتا۔ چچی کہتی، حسن، جلدی کام ختم کرو ورنہ مار کھاؤ گے۔ میں کہتا، ابھی ختم کرتا ہوں چچی، اور وہ جھنجھلا کے برتن میرے سامنے رکھتے تھے۔ چچا کہتے، رہنے دو، بچہ ہے، پڑھنے دو، لیکن چچی پہ ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ جب میٹرک کے پیپر ختم ہوئے اور گھر لوٹ کے میں نے سکون کا سانس لیا تو چچی نے مجھے آواز دی، حسن بیٹا، ذرا بات سنو۔ ان کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور سختی بھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو حسن، اب تم بڑے ہو گئے ہو، میٹرک بھی کر لیا ہے، ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں کی زبانیں بہت چلتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم اپنے والدین کے گھر واپس چلے جاؤ اور اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالو۔ میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا اور آہستہ کہا، چچی، میں نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کا ہی بیٹا جانا ہے۔ انہوں نے ہاتھ روک کے میری طرف دیکھا اور کہا، ہمیں بھی تم سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اب وقت یہی کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں خاموش کھڑا رہا تو چچی نے کہا، حسن، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں نکال رہے ہیں، بس یہ سوچنا کہ یہ دنیا ہے، یہاں سب اپنی اپنی فکر میں رہتے ہیں،
میں نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے چچی، کل میں اپنا سامان لے جاؤں گا۔ کمرے میں آیا تو بستر پہ بیٹھ کے خود سے کہا حسن تیرا وقت آ گیا ہے، اب تو اس گھر کو سنبھالے گا جو برسوں سے بند پڑا ہے۔ دوسرے دن جب میں نے اپنا باکس اٹھایا تو چچا نے آواز دی بیٹا جلد بازی مت کرنا، پڑھائی کا بھی سوچنا ہے۔ میں نے کہا چچا فکر نہ کریں، میرا خواب بھی یہی ہے کہ ایک دن پڑھ لکھ کے کچھ بڑا کروں۔ انہوں نے سر ہلایا اور کہا خواب ضرور دیکھو مگر حقیقت بھی ساتھ رکھو۔ میرا دل بوجھل تھا مگر میں نے خود کو سمجھایا۔ دروازہ کھولا تو صدیوں کی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو گرد اڑ گئی اور میں نے زور سے کہا امی ابو میں آ گیا ہوں، ابھی گھر خالی نہیں رہے گا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ چاہے جتنی محنت کرنی پڑے میں اس خوابوں کو حقیقت میں بدلوں گا، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ گھر دوبارہ خالی ہو۔ یہ سوچ کر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا، اور جب پہلی بار کلاس میں قدم رکھا تو مجھے لگا جیسے کسی نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہاں ہر طرف ہنسی اور کہے تھے، لڑکے لڑکیاں آزاد فضا میں جیسے خود کو اڑتے پرندے محسوس کر رہے تھے۔ میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا حسن تیری زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی میری نظر دائیں طرف گئی تو ایک لڑکی کو دیکھ کے میں سنبھل نہ سکا۔ وہ شوخ انداز میں بالوں کو کان کے پیچھے کرتی ہوئی اپنی سہیلی کو کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے جسے دیکھتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے؟ وہی لمحہ تھا جب میرا دل پہلی بار کسی پہ آ گیا۔ میں نے کتاب کھولنے کی ناکام کوشش کی لیکن بار بار نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی، اور اچانک اس نے مجھے دیکھ لیا اور ہنس کے اپنی سہیلی سے کہا دیکھو یہ نیا لڑکا بار بار مجھے گھور رہا ہے۔ میں فوراً جھپ گیا اور آہستہ سے کہا نہیں، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ کلاس کہاں تک بھری ہے۔ وہ فوراً بولی اوہ تو میں ہی تمہیں کلاس کی گنتی میں نظر آ رہی ہوں۔ اس کی یہ شوخی میرے دل پہ بجلی بن کے گری۔ میں نے آہستہ کہا نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ طنزیہ مسکرا کے بولی مطلب کچھ بھی ہو، تمہارے چہرے پہ سب کچھ صاف لکھا ہے، نئے نئے آئے ہو نا، اس لیے ہر چیز انوکھی لگ رہی ہے۔ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا ہاں نیا ہوں اور میرا نام حسن ہے۔ اسے گردن کو ذرا ترچھا کر کے کہا حسن بڑا عام سا نام ہے۔ میں نے تھوڑا ہمت کر کے کہا اور آپ کا نام؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بس نام جاننے میں کیا برائی ہے۔ وہ چپ ہو کے چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی میرا نام نادیہ ہے، مگر یاد رکھنا میں سب سے ذرا ہٹ کے ہوں، میرے نخرے برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا حسن اب تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں انجانی روشنی بھر گئی، اور میں نے کہا ایک دن یہ شوخ مزاج لڑکی تیری بات سننے پہ مجبور ہوگی۔ اور وقت نے بھی آہستہ آہستہ وہی رخ اختیار کیا۔ روز کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نادیہ کے ساتھ میرا رشتہ مضبوط ہونے لگا۔ کبھی وہ میرا ہوم ورک چیک کرنے کے بہانے ہنسی مذاق کر لیتی، کبھی میں اس کے بیگ اٹھا کے کہتا دیکھو میرا دل چاہتا ہے تمہیں ہر بوجھ سے آزاد کر دوں، اور وہ فوراً کہتی بوجھ تو مجھے کبھی برداشت کرنا آیا ہی نہیں، اور پھر دونوں ہنسنے لگتے۔ وقت کے ساتھ بات چیت اتنی بڑھ گئی کہ کالج کے بعد اکثر وہ خود ہی کہہ دیتی حسن آج گھر جانے کا دل نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ کچھ دیر مزید بیٹھوں گی۔ اور میں جواب دیتا میرے پاس تو ہمیشہ وقت ہے نادیہ، تم ہی بتاؤ کہاں چلیں۔ اور پھر ایک دن اس نے ضد کی حسن تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس وقت ہے، مگر کبھی تم نے کہیں گھمانے کی بات نہیں کی۔ میں نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر کہا چلو نادیہ میرے ساتھ۔ وہ ذرا حیرانی سے بولی کہاں؟ میں نے دھیرے سے کہا میرے گھر، اور وہ ہنستے ہوئے بولی گھر بھی ہے تمہارے پاس؟ مجھے تو لگا تھا تم ہاسٹل میں رہتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میرا اپنا گھر ہے، اور ہم دونوں میرے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحے بعد بولی حسن یہاں تو اور کوئی بھی نہیں رہتا؟ میں نے سر جھکا کے کہا ہاں نادیہ، یہاں کوئی نہیں رہتا، میرے ماں باپ کئی سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اور بہن بھائی بھی نہیں ہیں، بس یہ خالی گھر اور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی چمک اچانک بدل گئی، مجھے لگا وہ دکھ کا اظہار کرے گی، مگر وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی حسن تم اکیلے رہتے ہو؟ واقعی
میں نے چونک کے کہا ہاں نادیہ بالکل اکیلا، اور مجھے لگا اب وہ کچھ ہمدردی جتائے گی، مگر وہ میرے قریب آ کے بولی کمال ہے، یعنی نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ میں نے حیرت سے کہا نادیہ تمہیں دکھ نہیں ہوا یہ سب سن کر؟ وہ بولی دکھ کس بات کا حسن، تمہارے ساتھ تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، تمہاری بیوی ہی اس گھر کی مالک ہوگی، میری تو آج تک کرائے کے مکانوں میں زندگی گزر گئی، اور تمہارے پاس یہ گھر ہے جہاں تم اکیلے ہو، اگر ہم شادی کر لیں تو سوچو یہ سب کچھ میرا بھی ہو جائے گا۔ میں اس کے لہجے کی حقیقت سمجھ نہیں پایا اور آہستہ کہا تم واقعی ایسا سوچتی ہو نادیہ؟ اس نے میرا ہاتھ تھام کے کہا ہاں حسن، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں صرف کالج کا دوست سمجھتی ہوں؟ نہیں، تم میرے لیے ایک سہارا بھی ہو۔ میں نے اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے کہا نادیہ اگر تم خوش ہو تو مجھے بھی خوشی ہے، اور وہ مسکرا کے بولی بس یہی جذبہ مجھے چاہیے تھا حسن، آج کے بعد تمہاری دنیا صرف میں ہوں گی۔ اور اس کے بعد نادیہ نے ایک دن اچانک میرا ہاتھ پکڑ کے کہا حسن اب مزید انتظار مت کرو، جلدی سے رشتہ لے کے آؤ، اب تمہارے بغیر راتیں گزارنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں نے چونک کے کہا نادیہ اتنی جلدی؟ وہ فوراً بولی ہاں حسن، محبت کو ٹالتے رہنے سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا اگر تمہاری خواہش ہے تو میں کل ہی اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ تمہارے گھر رشتہ لے کے آؤں گا۔ اس پر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اگلے دن میں اپنے چچا کے ساتھ نادیہ کے گھر گیا۔ دروازہ کھلا تو اس کی ماں کے چہرے پہ ہلکی سی حیرت تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر چچا سے کہا آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ چچا نے نرمی سے کہا بہن ہم اپنے بیٹے حسن کے لیے آپ کی بیٹی نادیہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ اس پر وہ چونک کے بولی نادیہ کا رشتہ؟ اس لمحے نادیہ کمرے سے نکل کے آئی اور ہنستے ہوئے بولی امی یہ وہی حسن ہے جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا، وہ اکیلا رہتا ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ شادی کے بعد کسی ساس سسر کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑے گا، وہ اکیلا ہے اور اپنا گھر بھی ہے، یعنی شادی کے بعد میں ہی اس گھر کی مالکن ہوں گی۔ ماں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا نادیہ یہ فیصلے اتنے آسان نہیں ہوتے، تم سمجھتی نہیں ہو۔ مگر نادیہ نے فوراً کہا امی میں سب سمجھتی ہوں اور یہی چاہتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، یہ رشتہ میرا ہے اور میں اپنی خوشی سے قبول کرتی ہوں۔ چچا نے بات آگے بڑھائی اور تاریخ نکاح طے کرنے کی بات ہونے لگی۔ نکاح کے دن جب قاضی نے پوچھا دلہن کی طرف سے کوئی شرط، تو نادیہ کی آواز گونجی حسن کا گھر میرے نام ہونا چاہیے۔ میں نے دل تھام کے قاضی کی طرف دیکھا اور بغیر کسی تردد کے کہا ہاں میں مانتا ہوں، اور اس طرح میرے والدین کی نشانی نادیہ کے نام ہو گئی، اور میں اس کے چہرے کی چمک دیکھ کے خود کو قائل کر بیٹھا کہ اگر اسے اسی خوشی میں سکون ہے تو یہی میرا فرض ہے۔ نکاح کے بعد جب کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہ سرخ جوڑے میں میرے سامنے بیٹھی تو میرا دل دھڑک رہا تھا، جیسے برسوں کی تنہائی اور محنت کا صلہ آج ملنے والا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گھونگھٹ سرکاتے بولی حسن آج سے تم میرے ہو اور میں تمہاری۔ وہ لمحہ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو اس کی نرم جلد میں سے خوشبو آ رہی تھی جو دل کو جکڑ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے کہا دیکھو حسن یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے صرف محبت ہی نہیں بلکہ تحفظ بھی دو۔ میں نے دھیرے سے کہا نادیہ تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ وہ مسکرا کے قریب آئی اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے بولی محبت تو تمہاری آنکھوں سے جھلک رہی ہے، لیکن گھر صرف محبت پہ نہیں چلتا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا تمہیں یقین نہیں کہ میں محنت کر سکتا ہوں؟ وہ میرے قریب سمٹ آئی اور سرگوشی میں بولی محنت ضرور کر سکتے ہو مگر پڑھائی کے خواب چھوڑ دو، گھر چلانے کے لیے مزدوری یا کوئی نوکری ضروری ہے۔ میں نے چونک کے کہا نادیہ تم چاہتی ہو میں پڑھائی چھوڑ دوں؟ وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے بولی ہاں حسن میں چاہتی ہوں تمہیں کسی بڑی ڈگری کی نہیں ایک مستقل روزگار کی ضرورت ہے تاکہ میں سکون سے جی سکوں۔ میں نے اس کے بالوں کی خوشبو میں کھو کے کہا لیکن نادیہ میری پڑھائی ہی میری زندگی کا سہارا ہے اور میں نے سوچا تھا کہ تعلیم کے بل پہ کچھ بنوں گا۔ وہ میرے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی مجھے مستقبل کی نہیں آج کی فکر ہے، تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو یہ ضد چھوڑنی ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا،
وہ نرم لہجے میں مگر مضبوط ارادے کے ساتھ کہہ رہی تھی، حسن، تمہارے بغیر راتیں کاٹنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے تمہیں جلدی نکاح پہ مجبور کیا، لیکن اب میری شرط یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری سنبھالو، چاہے مزدوری کرو چاہے نوکری، مگر پڑھائی میں وقت ضائع مت کرو۔ میں خاموش رہ کے اس کے مزید قریب جھکنا چاہتا تھا تو اس نے میری سانسوں کو اپنی سانسوں کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا، حسن، محبت کے یہ لمحے تبھی قائم رہیں گے جب تم حقیقت کو قبول کرو گے۔ میں نے دھیرے سے کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس لمحے کے لیے سنبھالی تھی، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں سب چھوڑ دوں؟ وہ میرے لبوں کے قریب آ کے مسکرا دی اور بولی، ہاں، اگر یہ سب چھوڑ کے تم صرف میرے ہو جاؤ تو یہی میرا خواب ہے اور یہی میرا اطمینان ہے۔ میں نے دل پہ پتھر رکھا اور اگلے ہی دن پڑھائی کو خیر بات کہہ کر محلے کی ایک چھوٹی سی الیکٹریشین کی دکان پہ جا بیٹھا۔ صبح استاد کے ساتھ پنکھے کھولنا، بلب لگانا، وائرنگ کاٹنا سیکھتا۔ دن بھر ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے، پسینہ بہتا، جیب میں جو تھوڑی سی اجرت آتی وہ بمشکل گزارے کے لیے کافی تھی، مگر جب شام کو گھر آ کے دروازہ کھولتے ہی نادیہ کی مسکراہٹ سامنے آتی تو دن بھر کی تھکن جیسے لمحوں میں اتر جاتی۔ وہ فوراً میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی، حسن، تم تھک گئے ہوگے نا؟ میں ہنستے ہوئے کہتا، یہ سب تمہاری مسکراہٹ کے لیے برداشت ہے۔ وہ میرے قریب آ کے کہتی، مجھے تمہاری محنت پہ فخر ہے، لیکن تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اب پھر ضد کر کے میرے ہاتھوں پہ مرہم لگاتی۔ میں چھیڑتے ہوئے کہتا، نادیہ، اگر یہ دکان نہ ہوتی تو کیا تم مجھ سے اتنی خوش ہوتی؟ وہ شرارت سے کہتی، خوشی تو اس بات کی ہے کہ اب تم صرف میرے ہو، ہر لمحہ میرے ساتھ ہو، ورنہ پڑھائی میں لگے رہتے تو نہ جانے کب میرے پاس آنے کا وقت نکالتے۔ میں کہا لگا کے کہتا، وقت تو تب بھی تمہارا ہی ہوتا، مگر خیر تمہارے لیے میں نے سب چھوڑا ہے۔ وہ ہنستی اور کہتی، سب نہیں چھوڑا، تمہیں میرے ساتھ محبت کرنا بھی تو پسند ہے نا؟ میں اس کے قریب ہو کے کہتا، ہاں، یہ لمحے ہی تو میری کمائی ہے، باقی دن بھر کی مزدوری بس گزارا ہے۔ وہ شوخی سے میرا کندھا پکڑ کے کہتی، حسن، مزدوری کا پیسہ کم ہے، لیکن پھر بھی مجھے تمہاری باتیں زیادہ امیر لگتی ہیں۔ میں کہتا، پھر وعدہ کرو یہ باتیں کبھی کم نہ کرنا۔ وہ مسکرا کے میرے سینے پہ سر رکھ دیتی اور کہتی، جب تک سانس ہے تمہارے ساتھ یہی ہنسی مذاق، یہی رومانس چلتا رہے گا۔ اور میں لمحہ بھر کو سب بھول کے سوچتا، واقعی محنت کی تھکن محبت کی مسکراہٹ سے کم ہو جاتی ہے۔ وقت نے کڑوٹ لی اور میری انگلیوں کی مہارت بڑھی، ہاتھوں کے چھالے ہنر میں ڈھل گئے اور اب لوگ مجھے نام سے جاننے لگے۔ ایک کام ختم نہ ہوتا دوسرا مل جاتا، شام کو جیب میں اچھی خاصی کمائی آتی۔ میں خوشی سے نوٹ نادیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا اور کہتا، دیکھو آج پھر تمہارے لیے کچھ لے آیا ہوں، لیکن وہ پیسے گنتے ہی منہ سکیڑ لیتی اور کہتی، حسن، تم محنت تو بہت کرتے ہو، لیکن ابھی بھی دیکھو فلاں کے پاس گاڑی ہے، وہ بیوی کو بازار لے کے جاتا ہے، اور تمہارے پاس اب تک موٹر سائیکل بھی نہیں۔ میں تھوڑا چپ ہو کے کہتا، نادیہ، گاڑی بھی آ جائے گی، بس تھوڑا صبر کرو، لیکن وہ فوراً جواب دیتی، صبر ہی تو کرتے کرتے وقت نکل جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے پروین کے پاس کتنا زیور ہے، اس کا شوہر ہر مہینے نیا سوٹ لا کے دیتا ہے، اور میں ابھی بھی وہی شادی کے 2 جوڑے پہنتے بیٹھی ہوں۔ میں ہلکا سا مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب جا کے کہتا، تمہارے یہ گلے شکوے میرے کانوں کو بھی زیور لگتے ہیں، مگر وہ غصے سے میرا ہاتھ جھٹک کے کہتی، حسن، مذاق چھوڑو، حقیقت دیکھو، میں دوسروں جیسی کیوں نہیں ہوں؟ کیا میں ان سب سے کم ہوں؟ مجھے بھی حق ہے خوشیوں کا۔ میں نے نرمی سے کہا، نادیہ، تم سب سے بہتر ہو، تمہارے بغیر میری محنت کی کوئی قیمت نہیں۔ مگر وہ رخ پھیر کے کہتی، اگر واقعی میری اہمیت ہے تو پھر میرے خواب پورے کرو، ورنہ صرف یہ پیسے لا کے دینا کافی نہیں۔ میں گہری سانس لے کے سوچتا رہا کہ وہی نادیہ ہے جس کے لیے میں نے کتابیں چھوڑ کے تاریں پکڑی تھی، مگر اب ہر کامیابی کے بعد بھی اس کی نگاہ کسی اور کے گھر پہ جا رکتی ہے، اور میں اپنے دل کو سمجھاتا کہ شاید یہی محبت کا امتحان ہے کہ اپنی محنت کے ساتھ بیوی کے خوابوں کو پورا کرنا ہے، چاہے ہر رات اس کے جملے مجھے کمزور کر دیں، مگر اس کی خوشی کے لیے مجھے کل پھر صبح دکان پہ جانا ہی ہوگا۔ رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل ٹوٹنے لگا ہے۔ ہر دن کی محنت، ہر شام کی تھکن، سب کچھ میں ہنسی خوشی سہ لیتا، لیکن جب رات کو دل چاہتا کہ وہ میرا سہارا بنے تو وہ کروٹ بدل کے کہہ دیتی، حسن، آج بہت تھکی ہوں، ذرا آرام کرنے دو، یا کبھی کہتی سر درد ہو رہا ہے،
یا پھر یہ کہ صبح جلدی جانا ہے، سونا ہے؟ میں چپ چاپ اسے دیکھتا اور دھیرے سے پوچھتا، نادیہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ تو وہ لچ کے کہتی، شکایت کیسی، بس طبیعت نہیں بنتی۔ اور میں دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ وہی نادیہ ہے جو کبھی میری سانسوں کا حصہ تھی، میرے لمس پہ مسکرا اٹھتی تھی، لیکن اب اس کے لبوں پہ خاموشی ہے اور آنکھوں میں اجنبیت۔ ایک رات میں نے قریب ہو کے کہا، نادیہ تم بدلی بدلی کیوں لگتی ہو؟ کیا میری محبت اب تمہارے لیے بوجھ ہے؟ اسے سخت لہجے میں کہا، حسن فضول باتیں نہ کرو، سب کچھ وہی ہے، بس وقت کے ساتھ مزاج بھی بدل جاتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، مزاج بدلتے ہیں یا جذبات سرد پڑ جاتے ہیں؟ تو وہ تلخی سے بولی، محبت صرف پیٹ بھرنے سے نہیں بڑھتی، تمہارے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟ میں نے دکھی لہجے میں کہا، نادیہ میرے پاس میرا دل ہے، میرا وجود ہے، لیکن تم شاید اب یہ سب نہیں چاہتی۔ اس نے کروٹ لیتے ہوئے کہا، حسن بحث بند کرو، نیند آ رہی ہے۔ اور میں ساری رات جاگتا رہا، اپنے اندر یہ سوال دہراتا کہ کیا واقعی محبت کا انجام یہی ہے کہ انسان جتنا ڈوبتا ہے اتنا ہی ڈوب کر تنہا رہ جاتا ہے؟ مگر پھر صبح سورج نکلتا اور میں خود کو تیار کرتا کہ چاہے دل کتنا بھی بوجھل ہو، مجھے آج پھر نادیہ کی مسکراہٹ کے انتظار میں دکان جانا ہوگا، کیونکہ شاید کل وہ بدل جائے، شاید کل وہ دوبارہ وہی نادیہ بن جائے جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا۔ ایک شام جب میں دکان سے واپس آیا تو نادیہ نے سیدھا میرے منہ پہ کہا، حسن تم ویسے نہیں ہو جیسے میں نے چاہا تھا، تم سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ کسی پتھر کی طرح گرے۔ میں نے بے اختیار کہا، نادیہ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی، میں نے سب کچھ تمہارے لیے قربان کیا، اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی، دن رات محنت کرتا ہوں تمہارے خواب پورے کرنے کے لیے۔ تو اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، خواب وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں رنگ بھرتے ہیں، نہ کہ غربت اور چھوٹے چھوٹے پیسوں کے تکیے پہ دب کے دم توڑ جائیں۔ حسن یہ زندگی نہیں، یہ تو گھٹن ہے۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، نادیہ تو پھر کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی جان نکال دوں تمہارے لیے؟ میں جتنا کر سکتا تھا کیا، مگر تمہیں تو شاید میری محبت کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بے پرواہی سے ہنسی اور بولی، محبت پیٹ نہیں بھرتی، نہ عزت دلاتی ہے، نہ دنیا میں سر اونچا کرتی ہے۔ اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے کوئی اجنبی سامنے کھڑا ہو، اور کہتا رہا، نادیہ بس کر دو، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ تو اس نے ہاتھ جھٹک کے کہا، میں حقیقت کہہ رہی ہوں، تم خوابوں میں جیتے ہو لیکن میں حقیقت چاہتی ہوں۔ اور وہ رات میں نے بستر پہ لیٹے لیٹے گزار دی، کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے، کبھی میں خود کو تسلی دیتا کہ وہ غصے میں کہہ گئی ہوگی، مگر اگلے دن بھی اس کے لہجے میں وہی زہر تھا۔ میں نے کئی بار کہا، نادیہ مجھے کچھ وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہتی، وقت وقت وقت، آخر کب تک حسن، کب تک؟ میں نے آنکھیں موند لیں اور سوچا کہ شاید میں ہی غلط تھا۔ میں نے محبت کو سہارا سمجھا، لیکن یہ تو بوجھ بن گئی ہے۔ اور راتوں کو میں چھت کو تکتا اور دھیرے سے روتا، خود سے کہتا، حسن تو نے کیا خواب دیکھے تھے کہ ایک دن اپنا گھر آباد ہوگا، لیکن یہ گھر تو اجڑنے لگا ہے۔ کبھی دل چاہتا سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاؤں، مگر پھر اندر سے ایک آواز آتی، نہیں حسن تو کمزور نہیں، تو اسے پا کے جیے گا، تو اسے کھو کے مرے گا۔ اور اسی کشمکش میں میری راتیں جاگتے جاگتے ختم ہوتی اور دن کسی نئے امتحان کی طرح شروع ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ میرے دل پہ ایسے وار کرنے لگے تھے جیسے کوئی اندرونی زخم بار بار کھرچتا ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرا دماغ بھڑکنے لگتا، کبھی وہ کچھ لانے کو کہتی اور میں ذرا دیر لگا دیتا تو وہ فوراً کہہ دیتی، حسن تم تو بیکار ہو، تم سے تو ایک کام بھی وقت پہ نہیں ہوتا۔ اور میں چیخ پڑتا، نادیہ خدا کے لیے اتنی چھوٹی بات پہ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر لمحے بعد مجھے پچھتاوا گھیر لیتا کہ میں نے ایسا کیوں کہا، میری آواز کیوں بلند ہوئی۔ میں اسے دیکھتا کہ وہ منہ پھلا کے خاموش بیٹھی ہے تو میں خود ہی اس کے قریب جا کے نرمی سے کہتا، نادیہ چھوڑو نا، میں غصے میں تھا، بس تمہاری باتوں نے مجھے بے بس کر دیا۔ وہ کبھی ہنس دیتی اور کہتی، اچھا اب اتنے معصوم نہ بنو، تمہارا تو غصہ ذرا سی دیر بعد ہی پچھتاوے میں بدل جاتا ہے۔ میں اس کے قدموں کے قریب بیٹھ جاتا اور کہتا، ہاں نادیہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں،
مجھے تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں آتا۔ وہ کبھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور کبھی سر تھپ تھپاتے ہوئے کہتی، اچھا اب زیادہ ڈرامے نہ کرو، اٹھو جا کے کھانا کھاؤ۔ لیکن ان لمحوں میں مجھے لگتا جیسے وہی میری دنیا ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ مگر پھر دوسرے ہی دن وہ کسی اور بات پہ تانے دیتی، حسن تمہارے دوست دیکھو کہاں پہنچ گئے اور تم ابھی تک چھوٹی دکان پہ بیٹھے ہو۔ میں کچھ نہ کہتا لیکن اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا۔ پھر کبھی رات کو اچانک نرم لہجے میں میرے قریب آتی اور کہتی، حسن مجھے تم پہ غصہ آ جاتا ہے لیکن تم اچھے ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے قدموں میں گر کے کہتا، نادیہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم کہہ دو تمہیں میری ضرورت ہے۔ میری ساری تھکن، میری ساری محرومیاں پل میں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ کبھی سر کو اپنے کندھے سے لگا لیتی اور میں بند آنکھوں سے سوچتا شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر ہر صبح وہی کوئی نئی کرواہٹ میرے سامنے کھڑی ہوتی اور میں ایک بار پھر خود کو نفسیاتی دباؤ کے جال میں پھنسا ہوا پاتا۔ انہی لمحوں میں دل کے کسی کونے سے یہ سوچ سر اٹھاتی کہ اگر ماں باپ ہوتے تو شاید زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ کوئی دکھڑا سننے والا ہوتا، کوئی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، حسن ہمت کرو تم اکیلے نہیں ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ہر وقت تنہا تھا، نادیہ کے نخرے سہنے کے لیے بھی اکیلا اور اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کو جوڑنے کے لیے بھی اکیلا۔ کبھی کبھی دل ہی دل میں خود سے سوال کرتا کہ آخر میرا قصور کیا ہے کہ میں ہر طرف سے کمتر ٹھہرایا جاتا ہوں۔ ایک دن نادیہ کے بھائی نے سب کے سامنے کہا، حسن تم نے تو ہماری بہن کی زندگی خراب کر دی، تمہیں شادی سے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے تھی۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، میں اپنی اوقات جانتا ہوں مگر میری عزت کا بھی کوئی مقام ہے۔ اس پہ وہ ہنس کے بولا، عزت اور تم؟ حسن یہ لفظ تمہارے لیے عجیب لگتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر میرا خون کھول رہا تھا۔ شام کو نادیہ نے بھی کہہ دیا، حسن میرے گھر والے ٹھیک کہتے ہیں، تم واقعی ایک کمزور مرد ہو، تم میں وہ بات نہیں جو ایک مرد میں ہونی چاہیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، نادیہ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو تم یہ بات کبھی نہ کہتی۔ وہ حیران ہو کے بولی، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا، بس سوچ رہا تھا اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے سہارا ہوتا، کوئی تمہارے سامنے میرا دفاع کرتا، میں ہر وقت خود کو یوں اکیلا نہ پاتا۔ وہ خاموش ہو گئی لیکن چند لمحوں بعد پھر بول اٹھی اور کہنے لگی، بہانے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت یہی ہے کہ تم ناکام ہو۔ میں نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، نادیہ تمہیں لگتا ہے میں ناکام ہوں لیکن تمہیں نہیں پتا کہ میں دن رات تمہارے لیے جیتا ہوں، تمہارے نخرے سہتا ہوں، تمہارے دکھ سکھ سنبھالتا ہوں، شاید تمہیں کبھی یہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایک لمحے کو پلٹی اور بولی، حسن مجھے تمہاری ہمدردیاں نہیں چاہیے، مجھے وہ زندگی چاہیے جو میں نے سوچی تھی اور تم وہ نہیں دے سکتے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، تمہیں لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر اگر میرا کچھ سہارا ہوتا، اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو تم بھی آج یوں مجھ پہ انگلی نہ اٹھاتی۔ وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی جیسے لمحے بھر کو نرم پڑ گئی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے رخسار سکیڑ کے بولی، اب والدین کو بھی بہانہ بناؤ گے؟ حسن تمہارے پاس کوئی حقیقت نہیں سوائے ان محرومیوں کے جنہیں تم بار بار دہراتے ہو۔ اور میں خاموش ہو گیا کیونکہ سچ یہ تھا کہ میری ساری محرومیاں واقعی میرے وجود کا حصہ بن چکی تھیں اور ان کے ساتھ جینا ہی میرا مقدر تھا۔ میں ہر لفظ، ہر تانا اکیلا جھیل رہا تھا اور جھیلتے جھیلتے اندر سے گھٹتا جا رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میں نے خود کو کام میں ڈبونا شروع کر دیا۔ صبح سویرے نکل جاتا، رات گئے واپس آتا کہ شاید اس تھکن میں دل کی خلش اب دب جائے، مگر اندر سے ایک کھوکھلا پن بڑھتا جا رہا تھا، جیسے میں دن بدن کمر کے بغیر کھڑا ہوں۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے سوچتا، یہ سب محنت کس کے لیے ہے؟ اور پھر گھر آ کے نادیہ کے الفاظ مجھے تڑپا دیتے۔ وہ ایک دن کپڑے تہہ کرتے ہوئے بولی، حسن مجھے زیور چاہیے، تم دیکھتے نہیں میری کزنس کی بیویاں کیسے گہنے پہنتی ہیں، وہ عورتیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ ان کے شوہر ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، نادیہ بھی حالات ایسے نہیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن تمہیں پتہ ہے میں کتنی محنت کر رہا ہوں۔ اس نے فوراً کہا، محنت کا کیا فائدہ اگر اس کا نتیجہ ہی نہ نکلے؟ حسن میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کے آگے فخر سے چلوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سانس بھری اور کہا، نادیہ عزت محض زیور یا فرنیچر سے نہیں آتی،
یہ دل سے آتی ہے۔ وہ تڑق کے بولی، نہیں حسن، عزت اسی سے آتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کیا دیا ہے۔ میں خاموش ہو کے کرسی پہ بیٹھ گیا اور بولا، تمہیں لگتا ہے میرا پیار، میری محنت، میری جدوجہد کچھ بھی معنی نہیں رکھتی؟ اسے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، پیار اور محنت پیٹ نہیں بھرتے۔ لوگ نہیں پوچھتے کہ شوہر کتنا پیار کرتا ہے، وہ پوچھتے ہیں شوہر نے کیا دیا۔ میں نے بے بسی سے کہا، نادیہ تم ہر بار میرا دل کاٹ دیتی ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتی میں دن رات کام میں ڈوبا رہتا ہوں، صرف اس لیے کہ تمہاری خواہشیں پوری کر سکوں؟ اس نے ہاتھ جھٹک کے کہا، خواہشیں نہیں حسن، یہ ضرورتیں ہیں۔ مجھے اچھا فرنیچر چاہیے، میرا گھر خالی خالی لگتا ہے۔ مجھے زیور چاہیے تاکہ لوگ مجھے کمتر نہ سمجھیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش کوئی سمجھ پاتا کہ میں کتنا خالی ہوتا جا رہا ہوں، لیکن زبان پہ صرف یہ آیا، نادیہ میں جان توڑ دوں گا پر تمہاری باتوں پہ کبھی پورا نہیں اتر سکوں گا۔ میں ہر روز خود سے سوال کرتا کہ آخر میں کیوں جی رہا ہوں، کس کے لیے جی رہا ہوں؟ نادیہ کی سرد مہری، اس کے تانے، اس کی بے رخی، سب میرے اندر زہر بن کے پھیلتے جا رہے تھے۔ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے وہ رخ موڑ لیتی اور میں اندھیرے میں گھورتا رہتا، سوچتا کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر زندگی کس نام کی چیز ہے۔ ایک رات میں نے طے کر لیا، میں مزید یہ سب نہیں سہ سکتا۔ میں نے رسہ باندھا، کرسی کھڑی کی اور جب گردن اس میں ڈالی تو ایک لمحے کو میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھوم گیا۔ ماں باپ کی یاد، بچپن کی محرومیاں، محنت کے دن، نادیہ کی مسکراہٹ جو اب زہر میں بدل گئی تھی، سب لمحوں میں سما گیا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ جسم جھول گیا مگر آنکھیں کھلی تو حیرت ہوئی کہ میں اب بھی اسی گھر میں ہوں، دیواریں وہی، فرش وہی، سب کچھ وہی، مگر میرا وجود جیسے ہوا میں لٹکا ہو۔ میں چیخنا چاہتا تھا کہ شاید سب سن لیں، مگر آواز کسی کے کان تک نہ پہنچی۔ سامنے نادیہ چیخ رہی تھی، ہائے میرا محبت کرنے والا شوہر، مجھے اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی میں سن ہو گیا۔ دل چاہا چیخوں کہ نادیہ تم نے کب میری محبت کو مانا تھا؟ تم نے کب میرے وجود کی قدر کی تھی؟ تم تو ہر وقت کہتی تھی تم ویسے نہیں ہو جیسا میں نے چاہا تھا۔ تم سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ تم کہتی تھی مجھے زیور چاہیے، مجھے فرنیچر چاہیے، لوگ دیکھے تو فخر ہو، اور آج تم سب کے سامنے کہہ رہی ہو کہ میں ہی تمہاری دنیا تھا۔ میں بے بسی سے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ہاتھ سر پہ رکھے بار بار کہتا رہا، یہ کیسا کھیل ہے، یہ کیسا ڈھونگ ہے نادیہ؟ تم نے مجھے مار ڈالا اور اب میری تعریفیں کر کے اپنے آنسوؤں کی نمائش کر رہی ہو۔ میں بار بار اس کے قریب گیا، ہاتھ بڑھایا کہ شاید وہ محسوس کرے، مگر میرا ہاتھ اس کے وجود سے گزر گیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، حسن میرا دل صرف تمہارے ساتھ جڑا ہوا تھا، تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ میں پاگل ہو کے چلایا، نادیہ تمہارے لفظ میرے کانوں میں زہر گھولتے تھے۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے خوش نہیں ہو، میں نے تمہارے لیے سب کچھ وار دیا اور تم نے کبھی مانا ہی نہیں۔ اب یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ کمرے میں لوگ جمع تھے، سب اسے دلاسا دے رہے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑا اپنی موت کے بعد اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو کسی کے سامنے نہیں گر سکتے تھے۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میں مر کے بھی قید ہوں، اور اس قید میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ میں وہ سب سن رہا ہوں جو مجھے جیتے جی نہیں ملا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا جو انسان کے مرنے کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ لوگ مجھے غسل دے رہے تھے، پانی کی چھینٹیں میرے جسم پہ پڑ رہی تھی، مگر میں خود ایک کونے میں کھڑا حیران تھا۔ ان کے ہاتھ میرے بدن پہ الٹ پلٹ رہے تھے، سفید کفن میرے اوپر لپیٹا جا رہا تھا اور کلمے کی صدائیں ہر طرف گونج رہی تھیں، لیکن میں اپنی ہی لاش کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہوں۔ رشتہ دار روتے تھے، ماتم کرتے تھے، ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، اور میرے دل سے صرف یہ سوال نکل رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے سامنے کیوں ہو رہا ہے، مگر میں خود اس کا حصہ کیوں نہیں بن پا رہا۔ جب مجھے جنازے کے ساتھ قبرستان لے جایا گیا تو میں قدم قدم ساتھ چل رہا تھا۔ لوگوں کے کندھوں پہ میرا جسم تھا اور میں زمین پہ ساتھ ساتھ بھٹک رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب مجھے قبر میں اتارا گیا۔ ہر مٹھی مٹی کے ساتھ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا اب اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی، حساب کتاب ہوگا یا سکون،
مگر جب قبر بند ہو گئی تو سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور میں وہیں باہر کھڑا رہ گیا۔ میں نے اپنی ہی دفنائی ہوئی لاش کو قبر کے اندر پڑے ہوئے دیکھا اور دل میں ایک چیخ اٹھی، کاش میں بھی اسی مٹی کے نیچے اتر گیا ہوتا۔ مجھے تو سکون چاہیے تھا، مجھے تو اس دنیا سے آزادی چاہیے تھی، مجھے تو اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ کیوں میں اس مٹی کے اندر نہیں جا سکا؟ کیوں میں اس دنیا سے چھٹکارا نہیں پا سکا؟ میں نے خود سے کہا، یہ سزا ہے یا کوئی نیا امتحان؟ ایک ایسا کھیل ہے کہ لوگ تو مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے، مگر میں اب بھی قید ہوں اس دنیا کے شور میں۔ 2 دن تک میں نے اپنے ہی گھر کو ماتم کدا بنتے دیکھا۔ ہر کونے میں نادیہ کی چیخو پکار گونجتی رہی۔ وہ بار بار سب کے سامنے دہراتی رہی کہ مجھے میرا حسن واپس لا دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور میں پاگلوں کی طرح اس کے قریب جا کے چیختا چلاتا رہا کہ تم نے تو مجھے جیتے جی جلا دیا تھا، اب یہ آنسو، اب یہ ڈرامہ کیوں؟ لیکن میری آواز کسی کے کان تک نہ پہنچی، کوئی میری موجودگی کو نہ سمجھ سکا۔ تیسرا دن آیا تو رشتہ دار ایک ایک کر کے جانے لگے، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دیتا، کوئی دعاؤں کے جملے دہراتا، اور وہ ہر ایک کے گلے لگ کے یہ کہتی رہی، حسن جیسا شوہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ میرے دل پہ چاقو کی طرح چلتے رہے۔ میں دانت پیس کے بس دیکھتا رہا، وہی عورت جس نے جیتے جی مجھے ذلیل کیا، تانے دیے، محبت سے محروم کیا، آج دنیا کے سامنے میرے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ میرے چچا آگے بڑھے اور نرمی سے کہا، بیٹا حسن تو نہیں رہا، اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ، اب یہ گھر تم اکیلے کیسے سنبھالو گی؟ لیکن اس نے فوراً پلٹ کے سخت لہجے میں کہا، یہ گھر میرا ہے، حسن نے مجھے لکھ کے دیا تھا، میں یہی رہوں گی۔ اور اس کے اس جملے کے ساتھ ہی پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی، ایسی چمک جو ماتم کی نہیں بلکہ کسی اور لالچ کی تھی۔ اور اس لمحے مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ میرے جانے کے بعد بھی اس کے اندر کا کھیل ختم نہیں ہوا۔ اس رات کی وحشت میری روح کو چیرتی چلی گئی جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور نادیہ کے پاس صرف اس کی ماں رہ گئی۔ گھر میں صرف وہ دونوں عورتیں اکیلی تھیں۔ اس کی ماں دوسرے کمرے میں جا کے سو گئی تو پورا گھر جیسے سناٹے میں ڈوب گیا۔ نادیہ اکیلی اپنے کمرے کے بستر پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں اس کے پاس کھڑا تھا، دل میں عجیب سا اضطراب اور پچھتاوا تھا کہ کاش میں نے اپنی جان نہ دی ہوتی۔ اب یہ بھری جوانی وہ اکیلے کیسے گزارے گی؟ میں سوچتا رہا کہ شاید یہ اب تنہائی اور میری کمی کی مار نہ سہ سکے گی، مگر اسی لمحے کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور میرا پڑوسی آہستہ قدموں سے اندر آ گیا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے پوری طاقت سے چیخ کے کہا، خبردار اس کے قریب نہ جانا، لیکن میری آواز جیسے دیواروں سے ٹکرا کے واپس لوٹ آئی، اور حیرت انگیز طور پہ نادیہ نے بھی اسے دیکھ کے نہ کوئی چونکنے کا تاثر دیا، نہ خوف کا سایہ اس کے چہرے پہ ابھرا، بلکہ وہ فوراً اٹھ کے اس کے گلے جا لگی، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں پہلے وہ پہلی بار میرے بازوؤں میں سمائی تھی، جب میں نے اسے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھوائے تھے۔ میں سکتے میں کھڑا رہ گیا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری بیوی، میری محبت، میرا مان اس اجنبی کے ساتھ اس طرح لپٹ رہی ہے جیسے برسوں کی پیاسی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں خوشی سے جھوم رہے تھے، ان کے کہے میرے کانوں کو دوزخ کی آگ کی طرح جلا رہے تھے۔ میرے پڑوسی نے جیب سے ایک سونے کی انگوٹھی نکالی اور نادیہ کے لرزتے ہاتھ کو تھام کے اس کی انگلی میں پہنا دی، جیسے برسوں سے یہ لمحہ اسی کے انتظار میں تھا۔ نادیہ کی آنکھوں میں وہی چمک ابھری جو کبھی میرے لیے تھی، اور وہ مسکرا کے کہنے لگی، تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو کبھی حسن نہ دے سکا۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم گیا، میرے وجود کی بنیادیں ہل گئیں، اور دل میں وہ سب دن تازہ ہونے لگے جب وہ مجھے معمولی باتوں پہ تانے دیتی تھی، میرے وجود سے نفرت جتاتی تھی، میرے ساتھ اجنبیوں جیسا رویہ رکھتی تھی۔ اب میں سمجھ گیا کہ اصل میں یہ سب میری کمزوری یا میری غلطی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی اور کے جال میں الجھی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ اس کا رشتہ محض دکھاوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ پردے پھٹ گئے جو برسوں سے مجھے دھوکے میں رکھے ہوئے تھے، اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید موت کے بعد بھی انسان کو کچھ حقائق دیکھنے کے لیے زندہ رہنا پڑتا ہے، تاکہ وہ جانے
کہ اس کے پیچھے اصل کھیل کیا رچا جا رہا ہے۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ دونوں بستر پہ لیٹ گئے، ایک دوسرے کی باہوں میں گم ہوتے چلے گئے۔ میرا پڑوسی اسے ہر قید سے آزاد کر رہا تھا، لیکن وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، جیسے اس بات کی عادی ہو، اور میں کونے میں کھڑا ہر لمحہ دیکھتا رہا۔ میری روح چیختی رہی، میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہر سانس ایک اذیت بن گئی، ہر لمحہ میری روح پہ بوجھ بن کے گر رہا تھا۔ میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا، بس دیکھتا اور خود کو کوستے ہوئے سوچتا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی میں بے بسی میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں چونک کے پلٹا اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے غیر متوقع لمحہ ثابت ہوا۔ میرے ماں باپ کھڑے تھے، وہی چہرے جنہیں میں برسوں سے دیکھنے کو ترس گیا تھا، وہی آنکھیں جو کبھی محبت اور تحفظ کا احساس دلاتی تھیں، وہی ہاتھ جو مجھے بچپن میں تھامتے تھے، اب میرے سامنے تھے۔ میں نے بھاگ کے بابا کو گلے لگایا، ان کے ہاتھوں کی گرمی، ان کی قربت نے ایک پل میں میرا دل ہلکا کر دیا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا، ان کی خوشبو، ان کی موجودگی، ان کی نرم آواز، ہر چیز مجھے وہ سکون دے گئی جس کی میں نے زندگی میں کبھی امید نہیں کی تھی۔ اماں بولی، چلو میرے بچے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اب سب ختم ہو گیا، اب وہ سب دکھ، تنہائی، نفرت اور تکلیف ختم ہو گئی۔ میری روح کو سکون ملا، ہر ایک سانس میں آزادی کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ، یہ احساس میرے لیے موت اور زندگی کے درمیان سب سے بڑی نجات تھی، اور میں جان گیا کہ اب میری آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ وہ سب دکھ اور دھوکہ جو زمین پر میرا پیچھا کر رہا تھا اب ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی روح کو ہوا میں محسوس کیا، میرے قدم وزن سے آزاد ہو گئے، اور ایک نیا سفر، ایک نئی دنیا جہاں درد اور اذیت نہیں، وہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا۔ ہر درد کا علاج ہوا، ہر غم کا حل میرے سامنے تھا، اور میں پہلی بار مکمل طور پہ آزاد، مکمل طور پہ سکون میں خود کو پایا۔ خودکشی کرنے والا چاہے اس کی موت اپنے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی لمحہ، یا کوئی نہ کوئی انسان جو اس کی زندگی کو اس مقام تک لے آیا ہوتا ہے، وہی اس کا قاتل ہوتا ہے۔